آج ہم کچھ کانسیپٹس کو جو پروسیس اور پروسیس امپروومنٹ پروسیس مینجمنٹ سے متعلق ہیں ان کا کچھ ریویو کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دوبارہ سے ایک دفعہ تمام جو ٹرمینالوجیز ہیں کانسیپٹس ہیں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے اور ریفریش ہو جائے آپ کا ذہن کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایز فار ایز پروسیس امپروومنٹ از کنسرنڈ. تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. پروسیس کی بات ہم بہت سنتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پروسیس جو ہے وہ کریٹیوٹی کو ہیمپر کر دیتا ہے, پروسیس نہیں ہونا چاہیے اسپیشلی ان سافٹ ویئر انجینئرنگ, یا بعض لوگ کسی بھی انجینئرنگ کے اسپیکٹ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی پروسیس نہیں ہونا چاہیے بلکہ انجینویٹی سے کریٹیوٹی سے کام کیا جانا چاہیے. پروسیس کیا چیز ہے؟ پروسیس بیسکلی ایک سیکوینس آف اسٹیپس ہیں. وین سم ون ہیز ورکڈ آؤٹ آن ہاؤ ٹو سالو اے پرابلم اینڈ دے ڈاکومنٹ the way in which the solution was derived, that thing is known as a process. اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ اس ڈیفینیشن کو لے کر پروسیس کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کا ایک ڈاکومنٹڈ جو طریق ہے اس کو پروسیس کہا جا سکتا ہے, اور دس از اپلیکیبل ٹو آل ڈومینس, ٹو آل انڈسٹریز. اب تو جو دنیا ہے, جو نیو اکانومیز ہیں, وہ پروسیس اورینٹڈ ہو رہی ہیں ان دا سینس کہ کلائنٹس اور کسٹمرز دے وانٹ ٹو نو کہ آپ نے کس پروسیس کے تحت ان کی پروڈکٹ کو ڈیولپ کیا. صرف ان کو پروڈکٹ سے انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ ان کو یہ بھی انٹرسٹ ہے کہ آپ نے کون سے اسٹیپس لیے ہیں, کس طرح آپ نے کیئرفلی کوالٹی کو انشور کیا ہے فرام دا گیٹ گو, فرام دا بگننگ آف دا پروجیکٹ. تو یہ جو پروسیس ہے دیٹ از اے ویری ہیلپ فل میکانزم in which we can develop different products, be that software products, be that computer hardware products, be that automobiles, be that anything. تو processes جو ہیں ان کو define کرنا چاہیے, processes کو استعمال کرنا چاہیے. what they enable us to see کہ جی مختلف لوگوں کو کیا similar problems آئی تھیں جنہوں نے یہ solutions develop کیے ہیں. how can we learn from other people's experiences. اور جب آپ دوسرے لوگوں کے ایکسپیرئنسز سے, ان کی ایکسپیریمنٹ سے سیکھتے ہیں تو یو آر ایبل ٹو انہینس, یو آر ایبل ٹو ایڈ ویلیو ٹو دی ایگزسٹنگ پروسیسز. اور اگر آپ نئی ویلیو نہ بھی ایڈ کریں تب بھی ایک ویل فالوڈ پیتھ پہ چلنے سے آپ بہت ساری مسٹیکس, بہت ساری ایسی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں جن کا ادروائز ایک پاسبلٹی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اٹ از اپروپریٹ ٹو فالو واک ویز. جب آپ لیٹس سے کہ جنگل میں واک کر رہے ہوں یا پارکس میں واک کر رہے ہوں تو اٹس بیٹر ٹو اوائڈ انچارٹیڈ واٹرز. ایسی جگہوں پہ جانے سے اوائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ پہلے کوئی نہ گیا ہو, unless otherwise you are in experimentation or you are in some sort of expedition. تو normal development کے جو طریقے ہیں ان میں processes کو فالو کرنا چاہیے. processes بہت سارے ہوتے ہیں, ہر چیز کا انفیکٹ ایک پروسیس ہے. cookery book for example describes a set of processes to prepare and cook various different kinds of meals. اب آپ اس میں ایکسپیریمنٹیشن کر سکتے ہیں. An instruction manual for a kitchen dishwasher, for example, describes the process of using that machine to clean dishes and utensils. تو یہ کہنا کہ processes جو ہیں وہ creativity کو kill کرتے ہیں is a little bit far-fetched. In fact, processes جو ہیں they describe and they promote the following of steps. اس کے بعد پھر creativity ایڈ کرنا آپ کا کام ہے. آپ اس میں اپنے ڈومین میں ایکسپرٹ ہیں, آپ چاہے جتنی مرضی کریٹو
کام کریں، لیکن ہر دفعہ ایک نئے طریقے سے کرنا وہ اپروپریٹ نہیں ہے. اسی طرح بینکنگ کے پروسیسز ہوتے ہیں، لون ایشو کرنے کے پروسیس ہوتے ہیں، کریکشن آف ایرر کے پروسیسز ہوتے ہیں. سو دیر آر نمبر آف پروسیسز. بڈنگ کے پروسیسز ہوتے ہیں، فوڈ پریپریشن کے پروسیسز ہوتے ہیں. فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری جو ہے وہ تو پروسیسز کے اوپر بہت ان کا فوکس ہے. اچھے ہوٹلس میں، اچھے ریسٹورینٹس میں جو اس کے علاوہ جو پیکڈ فوڈ ہیں، اس میں ڈرنکس ہیں یا دوسری پیکڈ فوڈ آئٹمز ہیں، ان کو تو بہت زیادہ پروسیسز کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دے ہیو ٹو پیکج دا فوڈ آئٹمز، اور اس میں دے کی ناٹ ٹیک رسکس ان ٹرمز آف رسکنگ کہ جی کوالٹی خراب ہے یا کوئی، تو دے آر ویری کیئرفل اباؤٹ ٹیکنگ دوز اسٹیپس. اسی طرح کوالٹی مینول which describes necessary steps for software development, which describes کہ جی آپ نے ان اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا ہے یا ان پروسیجرس کو فالو کرنا ہے. تو دیز آر آل ایگزامپلز آف پروسیسز. کیونکہ ہم سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے سافٹ ویئر کی پرابلمس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. سافٹ ویئر کی پرابلمس ٹپکلی دو قسم کی ہوتی ہیں، ٹیکنیکل پرابلمس ہوتی ہیں اور سسٹمک پرابلمس ہوتی ہیں. جو ٹیکنیکل پرابلمس ہیں دے ریکوائر a technical solution, and more often than not they are easy to understand and solve. I'm not saying that there are no complex technical problems. There are very complex technical problems. However, when you compare them with systemic problems, so they are easier. The systemic problems require a process management solution which is difficult to come by, which is difficult to understand. The problems are difficult to understand because you are dealing with people. You are dealing with organizations' culture. You are dealing with the way people do things. You are dealing with changing or improving the attitudes and behaviors and the way of doing things of individual software developers and managers. تو یہ بہت سارے اس میں ایشوز ہیں. تو جو سافٹ ویئر پرابلمس کے سلوشنز ہیں اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹریٹ دا سافٹ ویئر ٹاسک ایز اے پروسیس اینڈ دیٹ وچ کین بی کنٹرولڈ، میجرڈ اینڈ امپروو. تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پروسیس ہے کیا. جب آپ سافٹ ویئر کے ٹاسک کو یا پروسیس کو ڈاکومنٹ کریں گے دین یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول اٹ، دین یو ول بی ایبل ٹو میجر اٹ، اینڈ الٹیمیٹلی you would want to improve. اور وہی کانسیپٹس ہیں جو آج ہم تھوڑا سا ریویو کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ان ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹولز ہیں، ہمارے پاس میتھڈز ہیں، ہمارے پاس اسکل سیٹس ہیں. وی نیڈ ٹو پرووائڈ ٹریننگ ٹو دا پیپل. اینڈ موسٹ آف آل اینڈ پرابلی دی موسٹ امپارٹنٹ آف دیم از ٹو گیو موٹیویشن اینڈ ٹو پرووائڈ موٹیویشن ٹو پیپل who perform these tasks, who follow these processes, who use these methods and tools to create a highly quality-based, highly quality-oriented software product and services. Software engineering as a discipline has many processes. In fact, it's full of processes, from life cycle processes to quality assurance processes to configuration management processes, and at varied different levels of detail. But some of them are at higher level of detail, some of them are fine-grained. So these processes help in performing different software engineering activities in an organized manner. We are not able to discuss all of them, or many of them for that matter, in this sitting. And the software process, you can say, is a set of tools, methods, and practices that people use to develop and maintain software and associated products. So in products میں project plans بھی ہیں، ان میں design documents بھی ہیں، ان میں code بھی ہے، ان میں testing سے related documents بھی ہیں، ان میں user manuals بھی ہیں، ان میں configuration management plans بھی ہیں، quality assurance plans بھی ہیں, and a number of them. And for large and critical projects, you have to produce a lot of associated products. صرف کوڈ سافٹ ویئر کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ یوزر مینولز بھی ہوتے ہیں. اسی طرح اور
large projects, these are a very large list of documents which are actually produced. اب ہم ان کیریکٹرسٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ سافٹ ویئر پروسیسز کے لیے ضروری ہیں. اب آپ اسکرین پہ ان کیریکٹرسٹکس کی لسٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ سافٹ ویئر پروسیسز کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہیں. سب سے پہلا کیریکٹرسٹک جو ہے وہ یہ ہے کہ ریکوائرز یا دے ریکوائر کریٹیوٹی. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کریٹیوٹی جو سافٹ ویئر پروسیس کے خلاف ہیں لوگ، یا وہ سمجھتے ہیں کہ سافٹ پروسیسز کو یوز کرنا کریٹیوٹی کو کے خلاف ہے. ان کے خلاف پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ اٹ ریکوائرز کریٹیوٹی. It requires interaction between a wide range of different people. It requires to have engineering judgment. You need to have background knowledge of not only the processes, but also the application domain and problem. And it requires experience to understand, control, implement, and improve software process. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بہت سارے پروسیسز ہیں، اور اس کی میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دی تھیں. کچھ اب آپ کو اور دیتا ہوں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے ٹپکلی STLC کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا بعض اس کو لائف سائیکل پروسیسز بھی کہتے ہیں. یہ سیلف بہت زیادہ ہیں، کئی طریقوں سے سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ پروسیس یا STLC ہوتے ہیں، یوز کیے جا سکتے ہیں. اس میں واٹر فال ماڈلس ہیں، اس میں اسپائرل کے ہیں، اس میں ایوولوشنری ہیں. So there are a number of them, and you can choose the one that makes sense to your organization and to your project. So this again is at the highest possible level of processes. اور پھر اس کے اندر یا سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ پروسیسز کے اندر بہت سارے پروسیسز ہیں. انفیکٹ ہر فیز یا ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک پروسیس بن جاتا ہے، اور ڈپینڈنگ آن ویئر یو آر اینڈ ہاؤ یو وڈ لائک ٹو آپریٹ ایٹ دا لیول آف گرینولیرٹی، اس میں پھر مختلف قسم کے پروسیس ماڈلز ہیں. اسی طرح ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیسز ہیں، پھر ڈیزائن کے پروسیسز ہیں، پھر کوالٹی ایشورنس کے پروسیس ہیں، چینج مینجمنٹ کے پروسیسز ہیں، پھر ڈاکومنٹیشن کے بعض پروسیسز ہیں. اور پھر ان جن پروسیسز کا میں نے ابھی نام لیے ہیں ان سب کے اندر سب پروسیسز ہیں. مثلا اگر ہم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کو لیں تو ریکوائرمنٹ سلیسیٹیشن کے الگ پروسیسز ہیں، نیگوشیشن اینڈ انالیسس کے الگ پروسیسز ہیں، ڈاکومنٹیشن ایک علیحدہ اسٹیپ ہے. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ از فل آف processes and we have to deal with them, and we want to be able to manage and control each one of them, and we want to be able to improve each one of them, کیونکہ ہماری الٹیمیٹلی جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کریں، ہر ایکٹیویٹی جو ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پرفارم کریں، ہر ٹاسک جو ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کریں، چاہے وہ فرنٹ پہ کیا جائے یا ٹورڈز دا اینڈ کیا جائے یا ان بٹوین کیا جائے، وہ بہتر سے بہتر ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو. جو بھی ہم ٹاسک لیں اس کا فوکس سافٹ ویئر کوالٹی کو بہتر کرنا ہو. تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ از فل آف پروسیسز، از اے کلیکشن آف پروسیسز، اور اس سے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. تو جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کوالٹی پروسیس امپروومنٹ کے، کیونکہ الٹیمیٹلی دس از واٹ وی وڈ وانٹ کہ ہمارے جو پروسیسز ہیں بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ یہ اصل آبجیکٹیو ہے. یہ ہے کویسچن جس کو آپ نے سمجھنا ہے اور جس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، جس سے آپ نے اویئر ہونا ہے. نمبر 1 وی وانٹ ٹو ہیو کوالٹی امپروومنٹ. جتنا بھی ایمفیسس اس کے اوپر دیا جائے اتنا کم ہے. دوسرا پوائنٹ ہے اسکیجول ریڈکشن. یو وانٹ ٹو be able to develop your software product, high quality software product within the allocated budget as far as time is concerned. So you would want to reduce the schedule. Overruns ہوتے ہیں ٹائم کے، overruns ہوتے ہیں کاسٹ کے. Third is resource reduction. یہ 3 بڑے آبجیکٹیوز ہیں. آف کورس اس کے ساتھ دوسرے انسیلری آبجیکٹیوز بھی ہیں کہ آپ کا ورک فورس ٹرین ہو جاتی ہے، ورک فورس بہتر طور پہ پرفارم کرتی ہے، ورک فورس کی
جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور وہ ساری کی ساری ان تینوں آبجیکٹیوز کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے. لیکن جو پروسیس امپروومنٹ کے 3 بڑے آبجیکٹیوز ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا: کوالٹی امپروومنٹ، اسکیڈول ریڈکشن اینڈ ریسورس ریڈکشن. جب آپ نے پروسیس امپروومنٹ کی پلاننگ کرنی ہے تو اس کے لیے جو کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ واٹ آر دا امپروومنٹ گولس. یو ہیو ٹو کنوے دیم ٹو یور ورک فورس. اگر آپ مینجمنٹ پوزیشن میں ہیں، یا آپ ٹیکنیکل لیڈ پوزیشن میں ہیں، یا پروجیکٹ مینیجر میں ہیں، مینجمنٹ میں ہیں، تو یو ہیو ٹو انفارم اینڈ ایجوکیٹ اینڈ کنونس یور ٹیم کہ جو یہ ہمارے گولس ہیں اور یہ ریزنس ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ گولس رکھے ہیں، اینڈ دس از آور پلان ٹو اچیو آر گولس. سیکنڈ یہ ہے کہ ہاؤ وڈ یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس دا پروسیس امپروومنٹ ٹو اچیو دوز گولس. اور یہ وہ پلان ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ لے آؤٹ آپ کیسے کریں گے. یو وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ آن دا فرسٹ ڈے، آن دا فرسٹ ویک اور دا فرسٹ منتھ، اور یو وڈ وانٹ ٹو ہیو a very beautifully laid out plan for the next 1 or 2 years کہ جس میں آپ اس میں آپ کے شارٹ ٹرم گولز بھی ہیں، لانگ ٹرم گولز بھی ہیں، میڈیم رینج گولز بھی ہیں. اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ جی یہ ہم نے پروسیس امپروومنٹ کرنی ہے، اس لیے کرنی ہے کہ وی وانٹ ٹو امپروو کوالٹی، اس لیے کرنی ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹس کو آن ٹائم کمپلیٹ کر سکیں، اس لیے ہم نے کرنی ہے کہ ہماری ریسورسز کی بیٹر یوٹیلائزیشن ہو. اسی چیز یہ ہے کہ ہاؤ شوڈ امپروومنٹس بی کنٹرولڈ اینڈ مینیجڈ. یہ بھی آپ کے پلان کا حصہ ہونا چاہیے، ادروائز آپ کا پلان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ٹیم کو یہ کنونس کریں کہ جی یہ ہمارے امپروومنٹس ہیں، وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیز امپروومنٹس ان اسٹیجز. یہ پہلے اچیو کریں گے، اس کے بعد دوسرے گولس کو ہم اچیو کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر امپروومنٹ کی جو اسٹیپس ہیں وہ کیا ہیں. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کرنٹ اسٹیٹ آف دا ڈیولپمنٹ پروسیس. ویری امپورٹنٹ. پہلے آپ بیس لائن بنائیں گے، پتہ چلے کہ آپ کو کہ کیا آپ نے اس وقت ایگزسٹنگ آپ کا پروسیس کیا ہے. دین یو ڈیولپ اے ویژن فار دا ڈیزائرڈ پروسیس. تھرڈ، یو اسٹیبلش اے لسٹ آف ریکوائرڈ پروسیس امپروومنٹ ایکشن ان آرڈر آف پرائیورٹی. یہ ایکٹیویٹیز، یہ پریکٹسز آپ پہلے امپلیمنٹ کریں گے، اس کے بعد دوسرے سیٹ آف ایکٹیویٹیز، دوسرے سیٹ آف پریکٹسز کو امپلیمنٹ کریں گے. Obviously this is very simplistically being described here، لیکن یہ اوور آل اپروچ اس وقت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پروڈیوس اے پلان ٹو اکمپلش دا ریکوائرڈ ایکشنز. اور اس ڈسکشن سے پہلے ہم پلاننگ کی بات کر رہے تھے. دین یو ہیو ٹو کمٹ دی ریسورسز ٹو ایکسیکیوٹ دیٹ پلان. اور یہاں پر آپ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ یو ہیو ٹو جیسے جیسے آپ پروسیس امپروومنٹ کی، سافٹ ویئر کے امپروومنٹ کے مشن پہ کام کریں گے، آپ آہستہ آہستہ اس پلاننگ کو ماڈیفائی کریں گے. اپنی ریکوائرمنٹس جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں اس میں چینجز کریں گے. بعض دفعہ ریسورس ایلوکیشن کی پرابلم ہوگی، تو یو ہیو ٹو ری ڈیفائن دس پلان، یو ہیو ٹو ری ڈیفائن دس امپلیمنٹ دس سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ اپروچ آن اے کنٹینیوس بیسس. تو یہ ایک دن کا یا ایک ہفتے کا یا ایک مہینے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ ریکوائر کرتا ہے، جس میں آپ نے اس ڈاکومنٹ کو جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں ایک لیونگ ڈاکومنٹ کی صورت میں رکھنا ہے، اور کنٹینیوسلی اس کے مطابق چینجز اس میں کرتے رہیں گے. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک پروسیس امپروومنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور اس کا سینٹرل پارٹ ہے، اور وہ کوالٹی ایشورنس کا ٹاپک ہے. کوالٹی ایشورنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا ایریا ہے جو نہ صرف پریکٹسنگ انجینئرس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، آرگنائزیشنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ کلائنٹس اور کسٹمرز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. نوبڈی ووڈ لائک ٹو بائی لوور کوالٹی پروڈکٹس. آبویسلی اس کے ساتھ کاسٹ ایک فیکٹر ہے، اور فیچرز کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، لیکن ود ان دی constraints of cost and within the constraints of functionality and features, quality should be of high levels. اب چونکہ ہم آج کی اس سیٹنگ میں کوالٹی ایشورنس کے اوپر پوری طرح سے ڈسکشن نہیں کر سکتے، لیکن
کوالٹی ایشورنس ایک ایسی امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے کسی بھی پروسیس امپروومنٹ کے لیے کہ اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے, ایک سینٹرل ایلیمنٹ ہے آف پروسیس امپروومنٹ, آف سافٹ ویئر امپروومنٹ. اور جب ہم آبجیکٹیوز پروسیس امپروومنٹ کے ڈسکس کر رہے تھے, اس میں سب سے پہلے جو بات تھی وہ کوالٹی کی امپروومنٹ کی بات تھی. اور چونکہ کوالٹی ایشورنس کے بہت سارے میکانزمس ہیں جن میں ریویوز ہیں, جس میں کوالٹی اویئرنیس ہے, جس میں کوالٹی کے اوپر ایک گروپ قائم کرنا ہے آرگنائزیشن میں ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دی آرگنائزیشن, تو کوالٹی ایشورنس پلان بنانا ہے. تو یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پری ریکوزٹس ہیں کسی بھی پروسیس امپروومنٹ ایفرٹ کے, اسپیشلی اگر پروسیس امپروومنٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہوں. تو کیونکہ پروسیسز تو ایز سچ ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں, تو کوالٹی ایشورنس کے اوپر ہم جتنا بھی ایمفسس رکھیں اور کوالٹی مینجمنٹ کے اوپر جتنی بھی انفورسمنٹ کریں وہ کم ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی سافٹ ویئر کی جو کوالٹی ہے دیٹ کنٹرولز دی سکسیس آف پروسیس امپروومنٹ ایفرٹس, اینڈ لاٹ آف دس ڈپینڈس, مارکیٹ شیئر بھی جو ہے وہ کوالٹی ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہی کیپچر کرتی ہیں. پھر ایک امپورٹنٹ ٹاپک جو پروسیس امپروومنٹ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے, بلکہ ایکسپرٹلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے, وہ کنفیگریشن مینجمنٹ ہے. کیونکہ بہت ساری نئی چیزیں آپ پروسیس امپروومنٹ میں انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس لیے کنفیگریشن مینجمنٹ ایک مین پری ریکوزٹ ہے. اس سے فیملیرٹی, اس کی آٹومیٹڈ ٹولز کی مدد سے کنفیگریشن مینجمنٹ کو کسی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کیا جانا. پھر چینج مینجمنٹ ہے جو اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے, کہ کس طرح آپ چینج مینجمنٹ کے پروسیسز امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں. تو کنفیگریشن مینجمنٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ریسرچ ایریا بھی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں پریکٹسنگ انجینئرس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ نے بہرحال سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کی جرنی اسٹارٹ کرنے سے پہلے آرگنائزیشن میں یہ فلی فنکشنل فارم میں اویلیبل یا امپلیمنٹڈ ہونا چاہیے. پھر پروجیکٹ پلاننگ کا کانسیپٹ ہے. پروجیکٹ پلاننگ آلدو از ڈن ان موسٹ آرگنائزیشنس, کیونکہ وہ پلان بناتے ہیں اور اس پلان کے مطابق اپنے پروجیکٹس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. لیکن بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پروجیکٹ پلانس تو بنائے جاتے ہیں لیکن پروجیکٹس کو مانیٹر نہیں کیا جاتا, یا پروجیکٹ پلان بنا کے وہ شیلف پہ ڈاکومنٹ رکھ دیے جاتے ہیں, یا الیکٹرانک فائلز بنا کے ان کو کمپیوٹر میں ایک دفعہ سیو کر دیا جاتا ہے اور اس کو پھر لیونگ ڈاکومنٹ کے طور پہ یوز نہیں کیا جاتا. پروجیکٹ پلانس آر the living documents of a project. They continue to live until the project is finished, and until and unless the product is abandoned, the project plan continues to live. کیونکہ جو بھی مینٹیننس یا اپگریڈیشن کی ریکویسٹ کسی پروڈکٹ کے متعلق آتی ہیں وہ اسی پلان کے اندر پھر انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں, اور اس پلان سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے میں کیا پری ریکوزٹس تھے اور کتنا اسکیجولس کی ریکوائرمنٹ تھی اور کتنی ریسورس کی ریکوائرمنٹ تھی. اینڈ دیز سارٹ آف ڈیٹا ہیلپ اس in performing maintenance and upgradation and modification tasks. So project planning is very important part of process improvement activities, process improvement کی جو جرنی ہے اس میں. اسی طرح ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں, اور ٹو اسٹارٹ ود دی اوور آل SDLC وہ بھی ایک پروسیس ہے, اور اسی طرح بالکل ڈیٹیلڈ لیول کے اوپر ایک پروگرام لکھنا بھی ایک پروسیس ہے. تو ان پروسیسز کو مختلف لیولز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. بعض
پروسیسز کو ہم کہتے ہیں کہ یو لیول پروسیسز ہیں یا پروسیس ماڈلز ہیں. یونیورسل لیول بھی کہا جاتا ہے ان کو, اور بعض ورڈلی لیول یا ڈبلیو لیول پروسیس ماڈلز کہلاتے ہیں, بعض اٹامک اور اے لیول پروسیس ماڈلز کہلاتے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں. ویری امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو پروسیسز ہیں وہ کس لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں. جو یونیورسل اور یو پروسیس ماڈلز ہیں دے پرووائڈ ہائی لیول اوور ویو, اور ٹریڈیشنل واٹر فال, اسپائل, لیٹر پروسیس ماڈلز فال ان ٹو دس کیٹیگری. ٹپکلی یہ ٹاسک اورینٹیڈ ہوتے ہیں. دے آر ایٹ دا ہائیسٹ پاسبل لیول, اور ان کے اندر پھر سب پروسیسز ہوتے ہیں یا اپنے دیر اون رائٹ دے آر کالڈ پروسیسز. ان کو ہم ورلڈلی پروسیسز بھی کہہ سکتے ہیں, وہ یا ورلڈلی پروسیس ماڈلز بھی کہہ سکتے ہیں, اور اٹامک پروسیس ماڈلز بھی کہہ سکتے ہیں. جو ڈبلیو پروسیس ماڈلز ہیں دے آر موسٹ یوزفل ٹو پریکٹسنگ سافٹ ویئر انجینئرز. دے گائڈ دی سیکوینس آف دا ورکنگ ٹاسکس اینڈ ڈیفائن ٹاسک پری ریکوزٹس اینڈ ریزلٹس. ان کو اگر آپ کیئرفلی انالائز کریں تو دے لک لائک پروسیجرس, اور ان پروسیجرل گائیڈ لائنس کے طور پر ورلڈلی اور ڈبلیو لیول ان کو بھی کہا جاتا ہے ان شارٹ. تو ڈبلیو لیول پروسیس ماڈلز جو ہیں دے ہیلپ اینڈ گائڈ دی پریکٹسنگ سافٹ ویئر مور دین دی ادر ٹو. The third one is atomic or A process models. These are enormously detailed processes, اور اس میں وہ steps ہوتے ہیں جن کو آپ فالو کر کے implementation کر سکتے ہیں. They are used to automate specific process activities or used as a standardized method procedure to guide execution of a task. تو جتنا زیادہ ڈیٹیلڈ پروسیس ماڈل ہوگا وہ اے یا اٹامک پروسیس ماڈل کی کیٹیگری میں شامل ہوگا. تو جیسے میں بتایا تھا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ از فل آف پروسیسز. سم آف them operate at the highest level, some of them operate at the very lowest level, اور اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. جتنے ٹاسکس کو آپ آٹومیٹ کرنا چاہیں وہ اٹامک یا اے لیول پروسیس ماڈلس کہلاتے ہیں. اب پروسیس ماڈلس کو یا کرنٹ پروسیسز کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس اویلیبل ہیں. 2 ٹیکنیکس جو اسپیسیفکلی پروسیس ماڈلنگ کے حوالے سے بہت یوزفل ہیں وہ ای ٹی وی ایکس ایک ٹیکنیک ہے اور دوسری IDEF0 ہے. ای ٹی وی ایکس اسٹینڈس فار انٹری ٹاسک ویریفیکیشن اینڈ ایکسیپٹ, اور یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ بہت افیکٹو میکانزم ہے یا لینگویج ہے جس سے آپ کسی بھی پروسیس کو ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں, ماڈل کر سکتے ہیں, اس کا ماڈل بنا سکتے ہیں. اور یہ ٹاسک اورینٹیڈ ہے. اس میں آپ انٹری کنڈیشنز ہوتی ہیں, پھر ٹاسک کی پرفارمنس ہوتی ہے, پھر ایگزٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ ایگزٹ کنڈیشنز میٹ ہو گئی ہیں, پھر آپ ایگزٹ کرتے ہیں. اور ڈیٹیل سے ڈیٹیلڈ پروسیس ماڈل کو اور یونیورسل سے یونیورسل پروسیس ماڈل کو آپ اس ماڈلنگ ٹیکنیک کے ذریعے اس کی ماڈلنگ کر سکتے ہیں. اس طرح IDEF0 ہے. IDEF0 is part of a number of IDEF modeling languages, a family of modeling languages ہیں جس میں IDEF0 جو ہے is used for processes. اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ICOM ہے, یعنی کہ انپٹ کنٹرول میکانزم اور آؤٹ پٹ. اٹس سملر ٹو بٹ ناٹ ایکول ٹو ETVX, کیونکہ اس میں جو ویریفیکیشن وغیرہ کے کانسیپٹس ہیں وہ نہیں ہیں. بٹ بوتھ آف دیز ٹیکنیکس آر یوزڈ, بوتھ آف دیز ماڈلنگ لینگویجز آئی وڈ سے are used in industry to model processes, to document process models, and both of them have following, or both of them have tools available. Both of them are very good techniques to enable software engineers to understand کہ جی یہ اس وقت current model اس وقت ہے, یا ہم نے جو ماڈل بنانا ہے اس کے لیے
یہ لینگویجز بھی یوز ہو سکتی ہیں. تو ان کی افیکٹونیس جو ہے اور ایفیشنسی جو ہے وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے. یو کین سلیکٹ اینی ون آف دیم ڈپینڈنگ آن کہ جو آپ کو آپ کی لائکنگ ہے یا آپ کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں یا آپ کی آرگنائزیشن کی پالیسی کے مطابق. پھر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ریویو کیا جانا چاہیے وہ CMM سافٹ ویئر ہے. CMM سافٹ ویئر کے 5 لیولز ہیں. CMM سافٹ ویئر اس وقت بنایا گیا تھا جب سافٹ ویئر انڈسٹری ان جنرل اور سافٹ ویئر انڈسٹری ریلیٹڈ ٹو دی US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ان پرٹیکولر واز ان بگ ٹربل. بہت پروجیکٹس اوور رن ہو رہے تھے, بجٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے, کاسٹ آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ واز اسکائی راکٹنگ. تو with the help of software engineering institutes, a model was developed which is known as CMM software. اس کو ہم کہتے ہیں capability maturity model for software. اس میں انہوں نے ایک بیسٹ پریکٹسز کی کلیکشن کی کہ جی یہ بیسٹ پریکٹسز اگر آپ فالو کریں تو آپ خاص لیول آف میچورٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. تو جو 5 لیولز اس میں ہیں پروسیس میچورٹی کے, وہ ہیں انیشل, ریپیٹیبل, ڈیفائنڈ, مینجڈ اینڈ آپٹیمائزنگ. تو اب اسکرین پہ آپ ان 5 میچورٹی لیولز کو دیکھ رہے ہیں جو CMM سافٹ ویئر نے ڈاکومنٹ کیے ہیں. اس میں جو انیشل لیول ہے وہ ٹپکلی کوئی پروسیسز کو فالو نہیں کرتا, انپریڈکٹیبل اینڈ پورلی کنٹرولڈ پروسیسز ہیں. پھر آپ لیول 2 پہ آنے کے لیے ڈسپلن ایڈ کرتے ہیں اور پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو فالو کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں دے کین ریپیٹ پریویسلی ماسٹر ٹاسکس فیئرلی ایزیلی. اور پھر 3rd لیول پہ جو جس کا نام ڈیفائنڈ ہے اس میں اسٹینڈرڈائزیشن اور کنسسٹنسی انٹروڈیوس کی جاتی ہے پروسیسز میں. ان آرگنائزیشن کہ جو پروسیسز ہیں دے آر کریکٹرائزڈ, دے آر فیئرلی ویل انڈرسٹوڈ بائی دی انٹائر آرگنائزیشن, کیونکہ جو ڈیفائنڈ لیول ہے اٹ اپلائز ٹو آل پروجیکٹس ان دیٹ آرگنائزیشن. دین وی ہیو لیول 4 وچ از نیمڈ مینجڈ. اس میں پروسیسز کو میجر کرنے اور اپنی ڈیسیجن میکنگ اور مینجمنٹ جو ہے کوانٹیٹیولی کرنے کے اوپر ایمفیسس ہے, اور اس سے آپ پروسیسز کو پریڈکٹیبل بنا دیتے ہیں. جو بھی آپ نے ڈیسیجنس لینے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کے اوپر ہوں گے, صرف ہسٹوریکل ڈیٹا کے اوپر یا مینجمنٹ تھنکنگ کے اوپر نہیں ہوں گے. اور 5th لیول جو ہے وہ آپٹیمائزنگ کہلاتا ہے, اور اس میں جو فوکس ہے وہ کنٹینیوس امپروونگ پروسیس کا ہے اور چینج مینجمنٹ کا اس طرح ہے, ٹیکنالوجی اینڈ چینج مینجمنٹ کا ہے, اور جو پروسیس امپروومنٹ آل ممبرز آف دی آرگنائزیشن participate in process improvement. تو CMM سافٹ ویئر واز اے ہیوج سکسیس. اسی طرح سافٹ ویئر انجینئرنگ کے علاوہ دوسرے ایریاز میں بھی کیپیبلٹی میچورٹی ماڈلس انٹروڈیوس کیے گئے, جس میں سسٹم انجینئرنگ تھی اور ایکوزیشن تھی. تو یہ بہت سارے ماڈلس تھے جن کو پھر یہ انڈسٹری نے فیل کیا کہ یہ اکٹھے کیے جانے چاہیے. ڈفرنٹ پیپل ور یوزنگ ڈفرنٹ کیپیبلٹی میچورٹی ماڈلس ویری سکسیزفلی, but there were more models, especially for those organizations which dealt with not only software but hardware, with acquisition, which had integrated product development. تو جس بھی آپ ڈسپلن کو لیتے تھے, مثلا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ڈسپلن ہے, سسٹم انجینئرنگ کا ڈسپلن ہے, سیکورٹی کا ڈسپلن ہے, سافٹ ویئر ایکوزیشن کا ڈسپلن ہے, ان تمام ڈسپلنز میں الگ الگ کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل تھا. تو اٹ واز difficult for different organizations to learn all these models, اور پھر ان کو اپلائی کرنا. کہیں ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں سافٹ ویئر بھی ہے, سسٹم ڈیولپمنٹ بھی ہے, ایکوزیشن بھی ہے, تو ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر کئی کیپیبلٹی میچورٹی ماڈلز اپلائی ہو رہے تھے. تو there was a need
فیلٹ کہ جی ان کو کمبائن کر دیا جائے. اور اسی طرح بعض ماڈل جو ہیں وہ اسٹیجڈ تھے, بعض کنٹینیوس ماڈلس تھے. تو ایک آرگنائزیشن کو ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے ملٹیپل کیپیبلٹی میچورٹی ماڈلس کو اپلائی کرنا پڑتا تھا, کیونکہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, اور ان کو مختلف اسٹرکچرس کو یوز کرنا پڑتا تھا, کیونکہ ہر ماڈل ایک ہی طرح سے یوز نہیں کیا جا رہا تھا. بعض اسٹیجڈ فارم میں امپلیمنٹ ہوئے تھے, بعض کنٹینیوس ریپرزنٹیشن کے اندر امپلیمنٹ ہوئے تھے. تو جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے ماڈلس ہیں, ایگزسٹ کرتے تھے اب اور ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. دیر واز اے نیڈ فیلٹ کہ وائی ناٹ ٹو کمبائن دیم. ہسٹوریکلی سافٹ ویئر اینڈ سسٹم انجینئرنگ میں ایک ڈیوائڈ ہے ان ڈسپلنز میں. however in the last 2 decades سسٹم انجینئرنگ پروجیکٹس میں سافٹ ویئر کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اینڈ سو دیر واز اے نیڈ فیلٹ کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے سیملیس انٹرفیس بٹوین دیز 2 disciplines. تو as I said, there are so many models and so little time in executing a project. So there was an effort on part of the research institutes as well as the industry as well as the government to combine all of these models into one model. And so CMMI integrates systems and software disciplines into one process improvement framework. It provides the framework for introducing new disciplines as need arises. So CMMI نے یہ کیا کہ it bridges the divide between system engineering and software engineering, especially when it comes to big projects, when it comes to dealing with process improvement activities. So this, with the adoption of CMMI, the CMM software and CMM system and CMM acquisition are no longer supported. That is, the new appraisals are not being done in those older models. So all the research and new appraisals are being done using CMMI, whether it deals with the software or system engineering projects or services. تو CMMI کی ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا سسٹم انجینئرنگ کے پروجیکٹس ہیں، بلکہ اگر آپ ایسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں یا آپ کی آرگنائزیشن صرف سروسز پرووائڈ کرتی ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتی، تو وہ بھی CMMI کے تھرو اپریزل اس کی ہو سکتی ہے، اور CMMI کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. CMMI از ناؤ دی کلیکشن آف دا لیٹسٹ بیسٹ پریکٹسز in all system engineering and software engineering and related domains. تو لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے سسٹم انجینئرنگ کے پروجیکٹس انکریز ہو رہے ہیں یا اپنے سائز میں، سافٹ ویئر کا انفلوئنس اس کے اندر ان پروجیکٹس میں بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ CMMI کی ماڈل ایک ہوتا ہے، نالج بیس یا بیسٹ پریکٹسز ایک ہیں، اس کو آرگنائز کرنے کے 2 طریقے ہیں. اس کو آرگنائز کرنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو CMM سافٹ ویئر میں تھا، یا جس کو ہم اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن کہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو سسٹم انجینئرنگ کیپیبلٹی ماڈل میں تھا، اور اس کو ہم کنٹینیوس ریپرزنٹیشن کہتے ہیں. میں بھی آپ کو اس کی ایک ویژول بھی دکھاتا ہوں. لیکن یہ اس لیے رکھا گیا کہ کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آرگنائزیشنز آ رہی تھیں، اور مختلف آرگنائزیشنز کی فیڈ بیک تھی کہ جو اسٹیج ریپرزنٹیشن کے عادی تھیں اس طریق پہ اپنے ماڈل کو ڈسپلے کرنے کی، ماڈل کو یوز کرنے کی، دے وانٹیڈ ٹو کنٹینیو ود دا اسٹیج ریپرزنٹیشن. اور وہ آرگنائزیشنز جو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن یوز کرتی تھیں، ان کو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن کی فیسلٹی CMMI میں بھی موجود ہے. اور دونوں ریپرزنٹیشنز کے اپنے اپنے فائدے ہیں. دونوں ریپرزنٹیشنز ایک ہی طرح کے ماڈل کو ڈیولپ کرتی ہیں. however
they organize information differently. جو اسٹیج ریپرزنٹیشن ہے اس میں وہ میچورٹی لیولس کے میں ڈیوائڈیڈ ہے، اور جو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ہے وہ پروسیس ایریاز کے حوالے سے کیپیبلٹی لیولس میں ڈیوائڈیڈ ہے، اور ہر کیپیبلٹی لیول، ہر پروسیس ایریا کا اپنا ایک کیپیبلٹی لیول ہے، اور آپ جس پروسیس ایریا میں اپنی کیپیبلٹی بڑھانا چاہتے ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، جبکہ اسٹیج ریپرزنٹیشن میں آپ کو ایک خاص میچورٹی کو اچیو کرنے کے لیے اس میچورٹی لیول کے ساتھ جتنے بھی پروسیس ایریاز ایسوسیٹ کیے گئے ہیں ان سب میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو میں ویژول کی بات کر رہا تھا، اب آپ ان ایک ہی CMMI کی نالج بیس کو دو ریپرزنٹیشنز میں دیکھ سکتے ہیں، کنٹینیوس ریپرزنٹیشن بھی آپ کے سامنے ہے اور اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن ہے وہ ایک پیرامڈ کی صورت میں آپ کو دکھائی گئی ہے، جس کی 5 اسٹیجز ہیں، میچورٹی لیول 1 سے میچورٹی لیول 5 تک۔ اٹس یوز فار این اسٹیبلش سیٹ آف پروسیسز اکراس پروسیس ایریاز ان این آرگنائزیشن۔ اور جو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ہے وہ مختلف پروسیس ایریاز کو پلاٹ کیا گیا ہے پروسیس ایریا کیپیبلٹیز کے اگینسٹ، اور یہ جو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ہے دس از فار اے سنگل پروسیس ایریا اور اے سیٹ آف پروسیس ایریاز، آپ ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو ڈاکومنٹ دیم، اور اس میں 6 لیولز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ کیپیبلٹی لیولز ہیں، یہ میچورٹی لیولز نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروسیس ایریا 1 is at a different capability level from process area 2 or process area 3. So at any given time, an organization can achieve the maximum possible capability in one process area and have very little capability in another process area. اس کو آپ کمپیئر کریں جب اسٹیج ریپرزنٹیشن کے ساتھ، تو وہ آرگنائزیشنز جو میچورٹی لیول 2 کے اوپر ہیں they have all achieved or implemented, I would say, process areas which are tied to or associated with maturity level 2. تو اسی طرح جو لیول 3 پہ ہے اس نے نہ صرف لیول 2 کے پروسیس ایریاز کو امپلیمنٹ کیا ہے بلکہ میچورٹی لیول 3 کے ساتھ جو پروسیس ایریاز ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کیا، گویا کہ اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن میں میچورٹی کیومولیٹیو ہے۔ میچورٹی لیول 3 پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میچورٹی لیول 2 کی بھی تمام بیسٹ پریکٹسز کو فالو کر رہے ہیں، اور میچورٹی لیول 4 کا مطلب یہ ہے کہ آپ میچورٹی لیول 2 اور 3 کی بیسٹ پریکٹسز کو بھی فالو کر رہے ہیں ان ایڈیشن ٹو بیسٹ پریکٹسز ایسوسیٹیڈ ود میچورٹی لیول 4۔ جبکہ کنٹینیوس ریپرزنٹیشن میں آپ ٹائٹ ہیں اونلی، یہ جو کیپیبلٹیز ہیں دے آر اونلی ریلیٹڈ ٹو انڈیویجول پروسیس ایریاز۔ آپ بعض پروسیس ایریاز میں بہت زیادہ کیپیبلٹی رکھ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پروسیس ایریاز۔ جو اسٹیج ریپرزنٹیشن ہے اٹ از این اپروچ which was used by software CMM. It is an approach that uses predefined sets of process areas to define an improvement path for an organization. This improvement path is described by a model component known as maturity level, جیسا کہ میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا۔ اور maturity level is a well-defined evolutionary plateau toward achieving improved organizational process. تو جو stage representation ہے اس میں clarity بہت اچھی ہے، بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن اپنے لیے آبجیکٹیو سیٹ کرتی ہے کہ جی دے وانٹ ٹو آپریٹ ایٹ میچورٹی لیول 2، تو اس آرگنائزیشن کے امپلائیز کے لیے، ٹیکنیکل اسٹاف کے لیے کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ جو پروسیس ایریاز میچورٹی لیول 2 کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ سب کے سب ان کو فالو کرنے پڑتے ہیں، ان پروسیس ایریاز کے ساتھ جو اسپیسیفک اور جینرک بیسٹ پریکٹسز اٹیچڈ ہیں ان سب کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک سیکوینشل پاتھ بڑا کلیئرلی ڈیفائن ہو جاتا ہے، پہلے آپ میچورٹی لیول 2
کو اچیو کرتے ہیں اس پہ اپریزل کرواتے ہیں. پھر آپ اگر آپ کی بزنس آبجیکٹیوس یہ انفورس کریں اور ایکوائر کریں تو پھر آپ میچورٹی لیول 3 پہ جو پروسیس ایریاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح میچورٹی لیول 4 اور 5 پہ, گیون دیٹ کہ آپ کی بزنس آبجیکٹیوز جو ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن کا سائز یہ وارنٹ کرتا ہے کہ آپ کو لیول 3, میچورٹی لیول 4, میچورٹی لیول 5 پر آپریٹ کرنا چاہیے. آن دی ادر ہینڈ جو کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ہے یہ CMMI سے پہلے SCCM اور IPDCMM یا انٹیگریٹڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ CMM میں یوز ہوتی تھی. دس اپروچ الاؤز این آرگنائزیشن ٹو سلیکٹ specific process areas and improve its working related to those process areas. آپ let's say ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکنیکل سولوشن کا جو پروسیس ایریا ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے, تو آپ اس میں جتنی چاہے کیپیبلٹی امپروو کرتے جائیں. اگر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جی ہم نے پروجیکٹ پلاننگ کا پروسیس ایریا سلیکٹ کرنا ہے اور اس میں امپروومنٹ کرنی ہے, تو جو میچورٹی لیولز ہیں وہ ٹائڈ اپ ہیں ود رسپیکٹ ٹو پروسیس ایریاز. اس میں ایمبیگوٹی تھوڑی سی ہوتی ہے, وہ یہ کہ بعض پروسیس ایریاز میں آپ کی ہائر میچورٹی ہوگی, بعض پروسیس ایریا میں ہائر کیپیبلٹی ہوگی, میچورٹی نہیں ہوگی, ہائر کیپیبلٹی ہوگی, اور بعض پروسیس ایریاز میں آپ کی لوور کیپیبلٹی ہوگی. تو ایٹ اینی گیون ٹائم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آرگنائزیشن اس وقت تمام ان چیزوں میں کیپیبل ہے یا ان تمام بیسٹ پریکٹسز میں ہم اتنے میچور ہو گئے, کیونکہ اس کنٹینیوس ریپرزنٹیشن کو میچورٹی کے ساتھ نہیں بلکہ پروسیس ایریا کی کیپیبلٹی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. بٹ دس اپروچ آف ماڈلنگ نالج اینڈ انفارمیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ, اور اسپیسیفکلی ان آرگنائزیشنس کے لیے جو خاص ایریاز میں اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھانا چاہتی ہیں, جو جن میں وہ ویک ہیں, اور ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اپریزل بزنس آبجیکٹیو سے کرائیں, بلکہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ایریا میں کیپیبلٹی کو انہینس کریں. ان کے لیے کنٹینیوس ریپرزنٹیشن کو امپلیمنٹ کرنا ریلیٹیولی ایزی ہے اور ایڈوائزیبل ہے. اسی طرح بہت ساری آرگنائزیشنز CMMI میں اب ایسے فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو کہ مثلا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتی, انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کا کام کرتی ہیں, اور بہت ساری آرگنائزیشن اس بزنس میں ہیں. ان کو مثلا ٹیکنیکل سلوشن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ جو پروسیس ایریاز ہیں ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کے, ان کے اوپر وہ فوکس زیادہ کر سکتی ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے سپورٹ کے پروسیس ایریاز ہیں اس میں وہ اپنی ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کر سکتی ہیں, اور وہ بھی CMMI کی اپریزل سے اور CMMI کی جو CMMI کے ماڈل سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, جو کہ پریویسلی ان کے لیے مشکل تھا. تو state representation provides a roadmap for implementing. It has groups of process areas. It has sequencing of implementation. It has a familiar structure for those transitioning from software CMM. On the other hand, the continuous representation provides maximum flexibility for focusing on specific process areas according to business goals and objectives. And this structure of continuous representation is familiar for those transitioning from system engineering community. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی PSP پہ, کیونکہ CMM اور CMMI تو آرگنائزیشن کے لیول کے اوپر پروسیس امپروومنٹ کے لیے اور پروسیسز کو مینیج اور کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں, جبکہ PSP جو ہے اٹ از اے ماڈل یوز ٹو انہینس دی اسکلز آف انڈیویژول پریکٹسنگ سافٹ ویئر انجینئرس. اور ان سم تھاٹ کہ CMM اینڈ CMMI
are of, in fact, they are of very large scale activities designed to improve the workings of organizations. تو انڈیویجولس کو اگر آپ فوکس کریں تو پروسیس جو پرسنل پروسیس سافٹ ویئر پروسیس ہے اس کے ذریعے آپ ایسی اسکلز انڈیویجولس کو سکھا سکتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی اپنی ورکنگ اور ان کی پروڈکٹیوٹی اور ان کی کوالٹی اویئرنیس امپروو ہوگی بلکہ ایز اے ہول آرگنائزیشن بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو پی ایس پی کا ایک تھیوریٹیکل اسپیکٹ ہے جس میں 12 پروسیس ایریاز ہیں اور جو کہ سی ایم سافٹ ویئر سے ڈرائیو کیے گئے ہیں, اور پھر اس کے امپلیمنٹیشن کا ایک طریقہ ہے جس میں ٹائم مینجمنٹ, کمٹمنٹس اور پھر پی ایس پی کے جو پروسیس لیولز ہیں ان کو یوز کر کے انڈیویجولز کی جو اسکل سیٹ ہے اس کو امپروو کیا جاتا ہے, ان کو کوالٹی اویئر کیا جاتا ہے, اور ایسے ٹیکنیکس اور اسکل سکھائی جاتی ہیں جو کہ ٹپکل انجینئرس کو نہیں آتی. تو اس کے ساتھ ہم آج کی اس سیٹنگ کو, اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ اب تک جو ہم ایک ریویو سیشن ہے جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان ٹاپکس کا. تو ود دیٹ آئی ٹیک لیو آف یو. تھینک یو ویری مچ.